سب سے پہلے تو ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا و اکیلا ہے، جو خالق کون و مکان ہے، مالک ارض و سما ہے۔ بے شمار و بے حساب درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا سادہ سا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، زبانی اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ کہا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، اہل ایمان میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول بڑا ہی معروف ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں لم یکن عندہم اخوف من هذه الآیہ، یعنی یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک بڑی جماعت موجود تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو معروف و مشہور جماعتیں وہاں پر تھی، صحابہ کرام کے اندر ہی ایک تو مہاجرین تھے، دوسرے انصاری تھے صحابہ، اور ایک جماعت تھی جنہیں منافقین کہا جاتا تھا، جو بظاہر تو اسلام لے کر آئے ہوئے تھے، بظاہر انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن بباطن اندرون سے وہ اسلام کے انکاری تھے، وہ ایمان کی دولت سے بالکل کنگال اور خالی تھے۔ تو قرآن نے کہا یہ لوگ اسلام لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہیں۔ علامہ ابن سیرین کہتے ہیں یہ آیت صحابہ کرام کے دور میں نازل ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے نزدیک قرآن کریم کی پوری آیات میں سے لم یکن عندہم اخوف من هذه الآیہ، اس آیت سے زیادہ خوفناک، اس آیت سے زیادہ بھیانک کوئی آیت ان کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت میں زبانی طور پر ایمان لانے والے یا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان کے ایمان کی، ان کے اسلام کی نفی کر دی گئی، کہا گیا کہ یہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں۔ تو صحابہ کرام کے نزدیک اس وجہ سے یہ آیت بہت زیادہ خوفناک تھی۔ حالانکہ قرآن کریم کی آیت منافقین کے بارے میں، اور خوف کسے پیدا ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایمان والا ہے، جس کے دل میں بھی ایمان ہے، وہ کبھی منافقت کے مرض سے بے خوف نہیں ہوگا، اسے ہمیشہ یہ خوف لگا ہوگا کہ کہیں اس کے ایمان میں منافقت کی آمیزش اور ملاوٹ تو نہ ہوگی، کہیں اس کی کوئی عادت، کوئی اس کی خصلت، کوئی اس کی بری چیز، کوئی اس کی برائی اس کو نفاق کے گڑھے میں تو نہیں دھکیل رہی ہے، کہیں اس کے ایمان پر نفاق کا خطرہ تو نہیں منڈلا رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو آدمی منافق ہے اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ آدمی کے پاس دولت ہو تو اس کی حفاظت کی فکر ہوگی، آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو غریب کو کس بات کا خوف ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، جو جانتا ہے کہ میں منافق ہوں، یا پھر جسے ایمان کی فکر ہی نہیں، تو کہا منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اسے اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی بے خوف نہیں ہوتا، کبھی نڈر نہیں ہوتا، کبھی بھی ہمیشہ اسے خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کے ایمان میں کسی قسم کا فرق تو نہیں آ گیا۔ یہی بات آپ غور کیجئے، صحابہ کرام کے نزدیک یہ فکر کتنی بڑی تھی کہ ایک صحابی رسول ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی حنظلہ، وہ ایک مرتبہ گھر سے نکل رہے ہیں نافقہ حنظلہ کہتے ہوئے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی۔ ان کی فکر اور ان کا خوف یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہم ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ کی وحی اور ارشادات سنتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے، ہمارے ایمان کا معیار بہت بلند ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف، اس کا خشوع و خضوع ہمارے دل میں جاگزی ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اللہ کے رسول کی محفلوں سے واپس آتے ہیں، اپنی دنیا داریوں میں لگ جاتے ہیں، تو پھر ایمان کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتی۔
انہیں یہ فکر لائق ہوئی تو وہ نکلے نافقہ حنظلہ کہتے ہوئے، اور راستے میں کن سے ملاقات ہوئی؟ اس پوری سرزمین میں، پوری کائنات میں نبیوں کے بعد اگر کسی انسان کو سب سے زیادہ افضلیت کا شرف حاصل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو انہوں نے واقعہ بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں یہ حالت ہوتی ہے، اور جب دنیا داری میں مبتلا ہوتا ہوں تو بالکل میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں معاملہ تو میرا بھی ایسا ہی ہے۔ تو کہا چلو اللہ کے رسول کے پاس، نافق حنظلہ منافق ہو گئے، ہم منافق ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جب اپنی کیفیت بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میری محفل میں، میری مجلس میں تمہارے ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، تمہارا ایمان جو زوروں پر ہوتا ہے، ہر جگہ ہر موقع پر اگر تمہارا ایمان ویسا ہونے لگے تو آسمان سے فرشتے اتر کر لصافحتکم الملائکہ تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں، تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں، کیونکہ یہ ایمان کا بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے جو ہمیشہ انسان پر باقی رہنا مشکل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ ایمان کی کیفیت ہے، ساعتن و ساعتن، کبھی ایمان بڑھتا ہے کبھی ایمان گھٹتا ہے، اس میں اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو کہنا میرا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر ایک مومن کو، ہر ایک ایمان والے کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہی کہ کہیں اس کا ایمان خطرے میں تو نہیں، کہ کہیں وہ اپنے ایمان میں کسی قسم کی ریاکاری، کسی قسم کا شرک یا پھر کسی قسم کی منافقت کی ملاوٹ تو نہیں ہو رہی ہے۔ اس بات کی فکر اسی شخص کے اندر ہو سکتی ہے جس کے اندر ایمان ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا۔ اب آپ کے سامنے صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتا ہوں، غور کیجئے گا کیا فرما رہے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے کہا یأتی علی الناس زمان، کہا لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا، یأتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد، لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا وہ مسجدوں میں جمع ہوں گے، مسجدیں آباد ہوں گی، مسجدیں بھری پوری ہوں گی، یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن، کہا ان میں سے ایک آدمی بھی مومن نہیں ہوگا، مسجدیں پوری بھری ہوں گی، مسجدیں پوری آباد ہوں گی، لیکن ان میں سے ایک آدمی بھی مومن نہ ہوگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول، صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ حال ہے کہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 30 صحابہ سے میں نے ملاقات کی ہے، 30 صحابہ کو میں نے دیکھا ہے، کلهم یخاف النفاق علی نفسی، ان میں سے ہر ایک کو اپنے آپ پر نفاق کا خوف تھا، ان میں سے ہر ایک کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ منافق نہ ہو جائیں، ان کا کوئی کام، ان کا کوئی فعل، ان کا کوئی عمل، ان کی کوئی حرکت انہیں منافقت نہ لے جائے۔ آپ کا میرا کیا حال ہو، آپ کا اور میرا کیا حال ہونا چاہیے بنسبت صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے؟ تو ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی اس دولت کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے، گھر بار بہت بڑی نعمت ہے، والدین بہت بڑی نعمت ہے، بیوی بچے بہت بڑی نعمت ہے، سکون، امن و اطمینان بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمت دی ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک دولت، ایک نعمت ہے، وہ ہے ایمان کی دولت۔ اگر بندہ صرف اس ایک دولت کے لیے باقی ساری نعمتوں کو نچھاور کر دے، قربان کر دے تو چلے گا، لیکن اگر یہ دولت محروم، اس دولت سے محروم ہو جائے اور یہ ایک ایمان کی دولت چھوٹ جائے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، معاذ اللہ۔ اسی لیے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کہا بس کامیاب ہو گیا۔ لہذا اس ایک دولت کو، ایمان کی اس ایک دولت کو بچا کر لے جانے کا نام کامیابی ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے ایمان کی دولت کو بچا لے کے جائے۔ دوسری ساری دولتیں بچتی ہیں نہیں بچتی ہیں وہ بات کی بات، وہ ثانوی اور سیکنڈری چیزیں ہیں، لیکن ضروری چیز یہ ہے کہ میرے اور آپ کا ایمان محفوظ ہو، میرا اور آپ کی ایمان کی نعمت محفوظ ہو، اور اس کی حفاظت کے لیے مجھے اور آپ کو بے فکر نہیں ہونا ہے، فکر مند ہونا ہے۔ کہیں اس میں ریاکاری نہ آ جائے، کہیں اس میں شرک کی ملاوٹ نہ آ جائے، کہیں اس میں منافقت نہ آ جائے، کہیں نفاق کی آمیزش نہ ہو جائے۔ جب تک میں اور آپ فکر مند رہیں گے یہ دولت ہاتھ سے چھینے گی نہیں، اور جس وقت ہم بے خوف ہو جائیں گے وہاں پر سمجھیے کہ میں اور آپ نعوذ باللہ نفاق سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ یہ بات حسن بصری رحمہ اللہ نے کہی۔
اب آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں اور آپ کی احادیث نبویہ احادیث شریفہ کی روشنی میں ہم دیکھیں، ایک آئینہ میرے اور آپ کے سامنے رکھ کر دیکھیں کہ میرے اور آپ کی ایمان کی حالت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کے سلسلے میں بالخصوص فرماتے ہیں اور باہم من کن فیہ کان منافقا خالصا. آپ نے فرمایا چار باتیں ایسی ہیں، چار خصلتیں، چار عادتیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر یہ چاروں کی چاروں عادتیں اور خصلتیں پائی جائیں سمجھیے کہ وہ پکا منافق ہے. کانا منافقا خالصا، خالص منافق ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس کی نفاق میں، اس کی منافقت میں. کہا کیا؟ اذا حدث کذب، کہا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کی عادت ہے. زبان کھلی اور جھوٹ نکلا. اذا حدث کذب، کہا جب کبھی بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، جھوٹ اس کی دوسری فطرت بن جائے. پھر کہا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہا جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو پھر وہ امانت کی خیانت کرے. اس کے بعد کہا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے تو بری باتیں کرے، گالی گلوچ سے کام لے. اور اس کے بعد کہا کوئی وعدہ کرے تو پھر وعدے کی خلاف ورزی کرے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ وعدہ خلافی کرے. یہ چار باتوں کو اگر ان کا آئینہ بنا کر میں اور آپ اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کے سامنے رکھیں اور اپنا چہرہ دیکھیں، یقین مانیے ہمارا ریشیو جو ہے منافقت کا جو ہے بہت اوپر ہوگا. اگر اسی کو جو ہے کسی میزان میں پلڑے میں رکھا جائے تو ایمان کا پلڑا جو ہے نیچے ہوگا، اوپر ہوگا، اور منافقت کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا، نیچے چلے جائے گا. جھوٹ حد سے زیادہ ہم کہتے ہیں، امانتوں میں خیانت ہم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا. گالی گلوچ تو ماشاءاللہ ہم میں کا ہر ایک نوجوان گویا منہ سے پھول جڑ رہے ہو، بس ان پھولوں میں خوشبو نہیں بدبو آتی. اور وعدہ خلافی معاذ اللہ، یہ چار چیزیں ایسی ہیں اگر میں اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ منافقت کے درجے پر نہ پہنچیں، منافق نہ بنیں، تو ان چار چیزوں سے مجھ کو آپ کو بچنا ہے. ایک تو وہ حملہ ہے جو باہر سے ہو رہا ہے، ایک ایکسٹرنل اٹیک ہے جو دشمن اور اسلام کے دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ایک ہمارا بہت بڑا دشمن ابلیس اور شیطان بھی جو حملہ کرنا چاہتا ہے. ایک انٹرنل اٹیک ہے، ایک اندرونی حملہ ہے، اور وہ حملہ ہمارے اپنے نفس کا ہے. یہ نفاق کا خطرہ ہے جو میرے اور آپ کے ایمان پہ منڈلا رہا ہے، جو مجھے اور آپ کو ایمان سے محروم کرنا چاہتا ہے، جو میرے اور آپ کے ایمان کی دولت کو چھیننا چاہتا ہے، جو مجھ کو اور آپ کو ایمان سے محروم کر دینا چاہتا ہے، مفلس بنا دینا چاہتا ہے، کنگال کر دینا چاہتا ہے. اس اندرونی حملے سے مجھے اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ان چاروں چیزوں سے بہت زیادہ دور رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف یہ چار چیزیں آپ کا اسٹیٹس بدل سکتی ہیں، آپ کو مومن سے منافق بنا سکتی ہیں، آپ کو مسلمان سے بے بڑا انسان بنا سکتی ہے، آپ کو ایک سچا پکا مومن اور مسلمان کہلانے سے زیادہ بلکہ آپ کو دو چہروں والا ذوالوجہین بنا سکتی ہے، جسے منافق کہتے ہیں. منافق کس کے پاس محبوب ہے؟ نہ لوگوں کے پاس وہ محبوب ہوتا ہے، نہ اللہ کے پاس محبوب ہوتا ہے. دیکھیے جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ غیبت کہلائی جائے، لیکن جب ہم اس کے اندر اس کی برائیوں میں جھوٹ بناتے ہیں، وہ برائی جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس میں کچھ مرچ مسالہ لگاتے ہیں، تو پھر وہ چیز بہتان بھی بن جاتی ہے، الزام بن جاتی ہے. کسی کے کردار پر، کسی کے کیریکٹر پر، کسی کے دامن پر آپ پیچھے اچھالتے ہیں تو پھر وہ چیز جھوٹ صرف جھوٹ نہیں رہتا، پھر وہ جھوٹ جو ہے ایک بہتان بن جاتا ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ، کسی کے بارے میں آپ نے جھوٹی گواہی دے دی، کسی آدمی کے مجرم کہلانے پر، کسی آدمی کے کلپریٹ یا کرمنل کہلانے پر، کسی آدمی کا جو ہے سوشل اسٹیٹس داؤد پہ لگ سکتا ہے. آپ صرف عدالت میں کھڑے ہو کر اس کے حق میں جھوٹی بات کہہ دیں، جھوٹی گواہی دے دیں، آپ کسی کی زندگی کے فیصل بن سکتے ہیں. آپ اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا. تو یہ چیز اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جھوٹ انسان کو جھوٹ بولتے 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 جہنم سے قریب لے کے جاتی ہے، ہدایت سے دور ہے. اور پھر امانت اور خیانت، اللہ معاف فرمائے، آپ جانتے ہیں ہمارا کیا حال ہے. امانتوں میں خیانت ہم سے زیادہ کوئی نہیں کرتا. آپ باہر نکلیے، عام طور پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ داڑھی، ٹوپی، کرتا یا پھر اسلامی لباس یا پھر جو ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ لینا یا پھر مسجدوں میں 5 ٹائم حاضری دے لینا، رجسٹر ہوتا تو شاید 4 لوگ سائن بھی کر کے ہم لوگ چلے جاتے ہیں کہ ہاں ہم سے زیادہ کوئی سچا مومن نہیں. اللہ معاف فرمائے، ہو سکتا ہے آپ کو بات سخت لگے، لیکن آپ بازار میں نکلیے، مارکیٹ میں جائیے، ہم سے زیادہ دھوکہ دینے والا کوئی نہیں.
ہم سے زیادہ ڈبانے والا کوئی نہیں، پیسے لے کر واپس نہ کرنے والا ہم سے زیادہ کوئی نہیں، جھوٹ بول کر اپنا نفع کمانے والا اور آپ کا نقصان کرنے والا ہم سے زیادہ کوئی نہیں۔ ایک آدمی مسلمان کی دکان پر جانا پسند نہیں کرتا، غیر کی دکان پہ جانا پسند کرتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ فلاں صاحب اپنے فائدے کے لیے میرا نقصان ضرور کریں گے، وہاں پر جاؤں گا تو شاید کچھ میرا غنیمت بچ جائے گا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ قرض لے کر واپس کرنا اللہ معاف فرمائے، اور وہ قرض لے کر واپس نہ کرنے کے دوران جس قدر وہ جھوٹ بولتا ہے، جس قدر وہ وعدہ خلافیاں کرتا ہے، اور جس قدر آپ کو جو ہے صرف ٹالتا جاتا ہے، آپ نے فرمایا مطر الغنی ظلم، ایک آدمی کا استطاعت رکھ کر پیسہ نہ دینا اور ٹال مٹول کرنا، یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور کیسے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، آپ کسی کو قرض نہیں دے سکتے آج کے وقت میں، آج کے دور میں قرض دینا اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ کسی کی وقت ضرورت کام آئے، آپ کسی کی ضرورت میں کام آئے، کوئی مجبور ہے، پریشان ہے اور آپ نے اسے کچھ پیسہ دیا۔ لیکن آپ بتائیے آج کے دور میں آپ کسی مسلمان ہمارے بھائی کو قرض دیں گے تو پھر وہ آپ کو اتنا زیادہ پریشان کرے گا کہ پھر آپ مجبور ٹھہرانے لگیں گے۔ دعا سکھلائی گئی تھی جو آدمی قرض میں مبتلا ہے اس کے لیے کہ دعا پڑھو، اگر آپ کے اوپر پہاڑ جیسا قرض بھی ہو تو اللہ ادا کر دے گا۔ لیکن آپ کو پتا ہے آج قرض لینے والے کو فکر نہیں تو دعا کیوں پڑے گا؟ ایک زمانہ تھا لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ بھائی مجھ پہ قرض ہے اور مجھے وہ قرض ادا کرنا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر پیسے بچا بچا کر لوگ قرض دیا واپس کیا کرتے تھے۔ آج قرض دینے والے کو پریشانی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے وہ دعا کی ضرورت آج قرض دینے والے کو ہے۔ بیچارہ قرض دینے والا دعا پڑھے کہ میرے چپل جوتے گھس چکے ہیں چکر لگا لگا کر، جہاں بھی جاؤ بھائی صاحب ملتے نہیں، فون نہیں اٹھاتے، صورت نہیں دکھاتے، گھر پہ موجود نہیں ہے کہاں انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں، لیکن صرف آپ کے لیے باقی سارے لوگوں کے لیے موجود ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ کون کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ منافقت میں جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اذا تمن خان، جب وہ امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اور علم نے کہا ہے کہ امانت کے سلسلے میں صرف یہی نہیں کہ میں آپ کے پاس کوئی چیز لا کر رکھوں اور اس میں خیانت ہو جائے، نہیں، بلکہ آپ کسی چیز کے ذمہ دار ہیں، آپ کسی پوسٹ پر ہیں، کسی عہدے پر ہیں، آپ کے ذمہ کوئی بھی مسئولیت اور ذمہ داری ہے، آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، آپ مسئول ہیں، آپ کسی مسجد کے، مدرسے کے، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، ہاسپٹل کے، سرکاری ملازمت کے، کسی سرکاری پوسٹ کے، کہیں بھی کسی بھی اہم جگہ پر اگر آپ ہیں، اہم عہدے پر آپ ہیں جہاں پر ذمہ داریاں ہیں، تو پھر آپ مؤتمن ہیں۔ وہ ذمہ داری آپ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امانت ہے اور آپ کو اس میں خیانت نہیں کرنی۔ یہاں تک کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ تو ایک ایسی عادت ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمارا بچہ گالیاں دیتا ہے۔ آپ مسلم معاشرے میں محلے میں نکل جائیے، گلی کوچے ڈھکڑ پہ جائیے اور آپ دیکھیے ہمارے لوگوں کی زبان، ہم جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، محبوب جسے ہم سمجھتے ہیں، جس کی محبت کے ہم نعرے اور دعوے لگاتے ہیں، اور بحیثیت اہل حدیث ہم سے زیادہ کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے عمل، آپ کے فعل پر جس قدر ہم عمل کرتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو محبان رسول کہتے ہیں، ہم سے زیادہ بد زبان، بد گو، یابا گو کوئی نہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کیا کرتے تھے کہ آپ کی زبان سے کسی قسم کا برا لفظ بھی کبھی نکلا؟ بالکل نہیں نکلا۔ تو پھر میں اور آپ کس آئیڈیل کو اور کس نبی کو، کس ذات کو، کس ہستی کو فالو کر رہے ہیں کہ ہم کہتے تو ایک ہیں اور ہماری زبانوں سے اس قدر بدبودار پھول جڑتے ہیں کہ معاذ اللہ۔ تو مجھے اور آپ کو اگر اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، مجھے اور آپ کو اپنا ایمان بچا لینا ہے کہ میں اور آپ منافق نہ کہلائیں، اللہ کے پاس سچے اور پکے مومن کہلائے، تو ان چاروں چیزوں سے بچنا ہے۔ ایک تو جھوٹ، خاص طور پر دوسروں کے حق میں کہا گیا جھوٹ جس سے کسی اور کی زندگی متاثر ہوتی ہو، حد درجہ کسی اور کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے، کسی اور کا کیریکٹر اساسینیشن کرنے سے پہلے، کسی کی کردار کشی سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں کہ کسی اور کے بارے میں کہہ کر کسی اور کو بدنام، کسی اور کو متہم کر کے اللہ کے پاس منافق نہ ہو جاؤں، میرا اسٹیٹس بدل جائے گا اللہ کے پاس۔ اور امانتوں میں خیانت یہ بہت بری چیز ہے۔ یہاں تک کھلے الفاظ میں آپ کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ امانت کتنی بڑی چیز ہے اور اس کا مفہوم کتنا وسیع ہے کہ یہ جو اس وقت یہاں پر رکھی ہوئی چیز ہے، ممبر و محراب، ممبر جو ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ یہاں پر جو شخص بھی کھڑا ہو وہ بھی بالکل امانت کے ساتھ کوئی بات کہے، اپنی ذاتی مفاد، اپنی ذاتی منفعت کی بات نہ کرے،
یہاں پہ کھڑا ہونے والا اس چیز کو ایکسپلائٹ نہ کرے، اس سے احسان نہ کرے. یہاں پہ کھڑا ہونے والا اس مقام کا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے. یہاں پہ کھڑا ہونے والا یہاں سے وہی بات کرے کیونکہ یہ ممبر و محراب ممبر نبی کے وراثت ہے، لہٰذا وہی بات کی جائے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی، جو اللہ اس کے رسول کا منشا، وہی بات یہاں کھڑا ہونے والا اپنی زبان سے کہے اور ادا کرے. جب یہاں تک بات ہے امانت کے اندر، تو سوچئے آپ کی جو جہاں جہاں ذمہ داریاں ہیں، ہر اس چیز کے اندر امانت داخل ہوتی ہے. امانت کا مفہوم اتنا وسیع ہے، یہاں تک کہ کوئی آدمی آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا المستشار مؤتمن، آپ سے مشورہ لینے والا آپ کے پاس آ کر مشورہ لے رہا ہے، سمجھیے یہ امانت ہے، اور اسے امانت سمجھ کر صحیح مشورہ دیا. یہاں تک کہ آپ کے پاس صرف کوئی چیز نہیں بلکہ آپ کے پاس کسی نے اپنا راز بیان کیا، اپنی راز کی کوئی بات بتلائی، آپ کے پاس وہ راز، اس کا راز اس کی امانت ہے. یہاں پر لازم ہے کہ اس کے راز کو آپ راز میں رکھیں. ایک کان سے دو کان اور پھر سرے بازار اس کے راز کو اگر آپ کھلا کریں گے، افشا کریں گے، تو پھر آپ نے امانت میں خیانت کی. ہر چیز کا بڑا وسیع مفہوم ہے. ہم نے دین کو بہت تنگ، محدود اور لمیٹڈ کر دیا. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ دین مسجدوں میں جا کر واپس آنے سے ہو جاتا ہے. نہیں، یہ مسجدوں کے اندر جب آپ اللہ کے سامنے، میں اللہ کے سامنے چھٹتا ہوں، ہم اللہ کے سامنے جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ہم ایک عہد کر کے یہاں سے جاتے ہیں کہ اس سے باہر بھی ہمارا دین ہمارے ساتھ رہے گا. ایسا نہیں کہ یہ دین صرف ہم نے ٹوپی کی طرح یہاں پر اوڑھ لیا اور لباس کی طرح اتار کر واپس چلے گئے اور جو چاہے کرتے پھرے اور جیسی چاہے زندگی گزارے. یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو مطلوب نہیں. اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ جس ایمان کی بات اور جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات آپ یہاں سن رہے ہیں، ان شریعتوں کو امانت کے ساتھ یہاں سے باہر بھی لے جائیں اور اپنی زندگیوں میں اسے امپلیمنٹ کریں، اسے تطبیق دیں. اور پھر جب آپ کاروبار کریں، ملازمت کریں، آپ جو کچھ بھی اپنی زندگی میں معاملہ کریں، ان ساری چیزوں کو ان میں شامل کریں اور اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں. صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے. آپ کا نام تھا صحاب، آپ کا نام تھا صاحب السر، آپ کا لقب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں. ایک غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، دیکھ کر آؤ حذیفہ کون ہیں وہ لوگ. حذیفہ گئے، رات کا اندھیرا تھا، تاریکی تھی، بہت قریب نہیں گئے لیکن سن گن لینے کی کوشش کی اور واپس آ کر اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہچان تو نہیں سکا کہ وہ لوگ کون ہیں اور کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ آپس میں جمع ہو کر کوئی تدبیر کر رہے ہیں، کچھ پلان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ لوگ کچھ تدبیر اور سازش تو کر رہے ہیں، اور ان کی سازش یہ ہے کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے قتل کرنے کی پلاننگ وہاں پر ہو رہی ہے. پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں میں فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، آپ نے باقاعدہ ان سب لوگوں کا نام لے کر کہا کہ وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. مدینے کے جو منافقین تھے ان سب کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بتا دی. اس لیے انہیں صاحب السر بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بڑے قریبی اور رازدار تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک جنازہ لایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نوٹس کیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس جنازے میں شریک نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے محسوس کیا کہ حذیفہ شریک نہیں ہوئے، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی منافق ہے، اسے شریک نہیں. تو گئے اور ان سے کہا حذیفہ میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، اللہ کا حوالہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں حذیفہ تم صاحب السر ہو، اللہ کے نبی کے راستہ ہو، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو لسٹ تمہیں دی ہے، جو نام تمہیں بتلائے ہیں، کیا میرا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. آپ نے فرمایا عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان اس کے ایمان کی قوت کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. عمر وہ ہے، اس کے ایمان کی جلالت یہ ہے کہ شیطان اس گلی سے فرار ہو جاتا ہے جس گلی سے عمر گزرتا ہے. ایسے عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہے، کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ میرا نام ان لوگوں میں ہے. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ عمر کی طرف ان کا جذبہ اور ان کی فکر مندی دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں کہ آپ کا نام یقیناً ان لوگوں میں سے نہیں، یہ آپ کی فکر دیکھ کر آپ کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہوں، لیکن آج کے بعد ولا ابرئ احدا بعدک،
کہ آپ کے بعد پھر کبھی کسی کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اللہ کے رسول کا راز ہے میرے پاس اور میں راز افشا نہیں کر سکتا. آپ کی فکر مندی اس قدر دیکھ کر میں آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں. کہنا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے پاس لکھا ہوا سرٹیفکیٹ ہے کہ تم جنتی ہو، اس سرزمین پر چلتے پھرتے جنتی یہی ایک لوگ تھے جو لوگ گزر گئے. ایسے لوگ جب فکر مند تھے کہ کہیں ہم منافق نہیں ہوا ہے، کہیں ہمارا ایمان خطرے میں تو نہیں ہے، کہیں ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہم نفاق میں جو ہے ڈوب تو نہیں جا رہے ہیں، تو پھر مجھ کو اور آپ کو کس قدر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ صرف ایک چیز میرے اور آپ کے ایمان کو خراب کر سکتی اور وہ ہے منافقت. اور یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے. گراؤنڈ لیول پر زمینی حقائق یہ ہیں کہ میں اور آپ اس چیز میں مبتلا ہیں. یہ چاروں صفات ایسی ہے جو منافقت کے درجے میں مجھے اور آپ کو لے کر آ رہی ہیں. مجھے اور آپ کو بہت زیادہ فکر مند ہونا ہے. یہاں سے اٹھیے تو ایک عہد کر کے اٹھیے. ایسا نہیں کہ کہنے والا کہہ کر چلا گیا اپنے ہی رو میں، اور سننے والے بھی جو ہے بس ایسے ہی سن کر چلے گئے. کہنے والے کو بھی ذمہ داری سے کہنا ہے، سننے والوں کو بھی ذمہ داری کے ساتھ کہنا ہے، اور ایک جذبے کے ساتھ اور ایک عہد کر کے اٹھیں کہ ان چاروں چیزوں سے چھٹکارا مجھے پانا ہے. نہ میں جھوٹ کی عادت ڈالوں گا، جھوٹ کی عادت باقی رکھوں گا، نہ میں امانتوں میں خیانت کروں گا، میں اپنی زبان پاک و صاف رکھوں گا، گالی گلوچ نہیں کروں گا، نہ کسی پر جو ہے کسی کے دامن پر کسی بھی قسم کی جو ہے ملامت سے اعلان تان کروں گا، اور نہ ہی کبھی وعدہ خلافی کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نیک توفیق عنایت فرمائے. ایمان